جو شریعہ غلامان اعلی حضرت ان کی انگلیوں کو توڑ کر ان کے ہاتھ میں بھی دینا. سبحان اللہ. جب پہلے نبی کی عظمت پر انگلی اٹھائی جاتی تھی تو صحابہ اکرام ان کے جبڑے کو پھاڑ کر ان کے ہاتھ میں دے دیتے تھے. آج بھی نبی کے گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بھول میں نہ رہے کہ سرکار کے غلام نبی پر جان نہیں دے سکتے, سرکار کے غلام نبی پر اپنا سب کچھ قربان نہیں کر سکتے. اللہ اللہ آج کے اس اسٹیج سے یہ پیغام دیتا ہوں, نبی پر ہم تمام مسلمان نبی پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں, اپنی شان بھی قربان کر سکتے ہیں, اپنے گھر والے بھی قربان کر سکتے ہیں, اپنی خاندان بھی قربان کر سکتے ہیں. قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی غلامان محمد, غلامان محمد کسی دنیا دار کا غلام نہیں, کسی منتری کا غلام نہیں, کسی ٹیچر کا غلام نہیں, کسی چیف منسٹر کا غلام نہیں, کسی پردھان منتری کا غلام نہیں, کسی دنیا دار کا غلام نہیں. غلامان محمد کسی ایم ایل اے کا غلام نہیں, غلامان محمد, غلامان محمد, غلامان محمد, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. بے شک سبحان اللہ. غلامان زندہ باد مرحبا اللہ یا رسول اللہ. غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کر سکتے. آئیے اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں جس تعلق سے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے. چند منٹ اس کے تعلق سے باتیں کر لی جائیں, پھر آپ قاری الیاس صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے. دیکھیے شادی رسول پاک کی سنت ہے, نکاح رسول پاک کی سنت ہے. اب ہوتا کیا ہے, آپ معاشرے کا حال دیکھیں, معاشرے کا حال کیا ہے, معاشرے کا ماحول کیا ہے. جب شادی ہوتی ہے, شادی سے پہلے ماں باپ کے ساتھ, لیکن جب شادی ہو جائے لوگ ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ شوہر اور بیوی جب پہلی رات آتی ہے, اللہ اللہ آج کا ماحول بتا رہا ہوں قسم خدا کی, اللہ اللہ شادی کی پہلی رات محبتوں والی رات ہے. شادی کی پہلی رات جو دلوں سے ملنے کی رات ہے. شادی کی پہلی رات سانسوں کا ملن ہے. شادی کی پہلی رات دلوں کا ملن ہے. اللہ اکبر, وہ کوئی حرام رات نہیں, اللہ اللہ وہ کوئی گناہوں کی رات نہیں, وہ عبادت کی رات ہے. اللہ اللہ لیکن لوگ کیا ہے فطور ذہن میں رکھتے ہیں, لوگوں کا ایک ذہن الگ ہے. اللہ اللہ لڑائیاں ہوتی ہیں, قسمیں کھلائی جاتی ہیں. شادی کی پہلی رات میں کس کی رات تھی؟ محبت کی رات تھی, عظمت والی رات تھی, رفعت والی رات تھی, پیار والی رات تھی. لیکن شادی کی پہلی رات میں شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کو قسمیں کھلاتا ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں جو شک زیادہ کرتے ہیں اپنی بیوی پر, جو شک کرتے ہیں وہ اسے قسمیں کھلاتے ہیں. بتا پہلے تیرا کس کے ساتھ افیئر تھا, بتا پہلے تیرا کس کے ساتھ ریلیشن تھا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتاؤ, جو یہ سوال کر رہا ہے اپنی بیوی سے, جو یہ سوال کر رہا ہے اپنی بیوی سے, مجھے بتاؤ وہ کتنا پاک دامن ہے. کبھی اس نے گناہ نہیں کیا, کبھی اس نے حرام کاری نہیں کی, کبھی اس نے مکاری نہیں کی, کبھی اس نے کسی کی بہن کو نہیں تکا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ گلی سے نکلتا ہوا جاتا ہے, گلی سے نکلتا جاتا ہے, اگر کسی کا دروازہ کھلا ہو, سچ بتا رہا ہوں دل کا درد بتا رہا ہوں, اللہ اکبر, اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو دروازے پر اس کی نگاہیں ٹکی رہتی ہیں. اللہ اللہ چوراہوں پر جب حرام کاریاں کرتا ہے, چوراہوں پر جب مکاریاں کرتا ہے, کانوں میں ایئر فون لگا کر جب گانے سنتا ہے اور دوسروں کی لڑکیوں کو دیکھتا ہے, اللہ اکبر, وہ یہ بھول گیا کہ اس کے گھر میں بہن نہیں, وہ یہ بھول گیا کیا اس کے گھر میں ماں نہیں. اللہ اللہ شادی کی پہلی رات میں قسمیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ قسم کھا لیتی ہے اللہ اللہ پھر تو شک پڑ گیا, پھر تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, پھر تو ڈیورس ہونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اگر تو اس کی پہلے کی زندگی پر پردہ ڈال دیتا, اگر تو اس کی پہلے کی زندگی کو چھپا دیتا, اللہ اللہ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی, اپنی زندگی تو اسلام کے دائرے میں رہ کر گزارتا, اپنی زندگی مقدس شریعت پر چل کر گزارتا, تو نہ تیرا گھر اس وقت برباد ہوتا اور نہ تیرا گھر آگے چل کے برباد ہوتا. اللہ اللہ تیرے بچے بھی دیندار ہوتے. لیکن ہوتا کیا ہے, لوگ اپنی بیوی کی عظمتیں نہیں سمجھتے. یاد رکھیں رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میرے بعد
اگر اللہ کے بعد اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اللہ کے رسول فرماتے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اللہ کے رسول نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، میں یہ حکم دیتا، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کی عظمتیں سمجھو، انہیں بلا وجہ مارو مت۔ شادیاں اللہ کے رسول کی سنت ہے، بہت پیارا طریقہ ہے یہ، ہر سنی مسلمان کو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا شادی کے بعد؟ سنت کو سنت کے طریقے سے نہیں منایا جاتا۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، ہمارے دانش بھائی بہت خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کوئی خرافات والا پروگرام نہیں رکھا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس محفل میں انہوں نے شادی کے تعلق سے اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار کی مقدس محفل ہے، اس میں آدم بھی آئے ہوں گے، اس میں عیسیٰ بھی آئے ہوں گے، اس میں موسیٰ بھی آئے ہوں گے، اس میں شیش بھی آئے ہوں گے، اس میں ابراہیم بھی آئے ہوں گے، اس میں اسماعیل بھی آئے ہوں گے، اس میں یحییٰ بھی آئے ہوں گے، اس میں زکریا بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، خود محمد الرسول اللہ بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اور آگے چلو، ابو بکر صدیق بھی آئے ہوں گے، فاروق اعظم بھی آئے ہوں گے، عثمان غنی بھی آئے ہوں گے، مولا علی بھی آئے ہوں گے، حضرت جابر بھی آئے ہوں گے، سعد ابن ابی وقاص بھی آئے ہوں گے، سعید ابن زید بھی آئے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے ہوں گے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، حضرت جابر بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، حضرت سلمان بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، بغداد کا راجہ، بغداد کا دولہ عبد القادر غوث اعظم بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، خواجہ کا راجہ، اجمیر کا راجہ، ہند کا تاجدار، ہند کا سردار، ہند کا سردار، ہند کا کنگ، اللہ اللہ، خواجہ معین الدین بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، صبر کے پیکر جو خود اپنے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اللہ اللہ، صبر کے تاجدار جو خود اپنے نمازے کی جناز پڑھاتے ہیں، علاء الدین ساورے کلیری بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، دیوا کے وارث بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، نظام الدین اولیاء بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، عبدالحق محدث دہلوی بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، بریلی کا رضا، تمہارا رضا، ہمارا رضا، انڈیا کا رضا، بھارت کا اعلیٰ حضرت بھی آیا ہوگا، حامد رضا، خالد رضا، تحسین رضا، سپتین رضا، امین رضا، اللہ اللہ، اختر رضا، بامعروف تاج الشریعہ بھی آئے ہوں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنی باراتوں میں ڈانس پارٹیاں نچانے والوں، اپنی باراتوں میں رنڈیوں کو بلانے والوں، اپنی باراتوں میں حرام کاریاں کرنے والوں، اپنی باراتوں میں مکاریاں کرنے والوں، اللہ اللہ، آج اس محفل سے پیغام لے جاؤ کہ کسی کی شادی میں، کسی کی بارات میں کوئی خرافات نہیں ہوگی، میلاد مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے جب میلاد مصطفیٰ ہوگا تو یہ تمام اللہ والے اس کے گھر پر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، اور یہ جس کے گھر پر تشریف لے آئے اس کا یہاں پر بھی بیڑا پار ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی بیڑا پار ہے، اور کل میدان محشر میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے حضرت؟ آج لوگ خرافاتیں شروع کر دیتے اور شادی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر دولہا اور دلہن کو گزارنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، کبھی میرے آقا نے اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور میرے سرکار اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں سے کہ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن میں پانی پیا کرتی تھی، ناظرین بھائی توجہ کریں، جس برتن میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پانی پیا کرتی تھی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے جس برتن میں پانی پیا، اللہ اللہ، میرے آقا بھی آئے، میرے آقا نے کہا عائشہ 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 بتا تو نے کہاں سے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے؟ محبت دیکھے، اپنی بیویوں کو مارنے والوں، بیویوں پر ظلم کرنے والوں، اللہ اکبر، بیویوں کو ستانے والوں، آقا سے اپنی بیویوں کی محبت دیکھو، اللہ اللہ، آقا کو اپنی بیویوں سے پیار دیکھو، آقا کو اپنی بیویوں سے عقیقت دیکھو، اللہ اکبر۔ آج لوگ اپنی بیویوں کو کچھ سے کچھ کہتے ہیں، اللہ اللہ، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی صحیح طریقے سے شادی ہو کر دلہن گھر نہیں آئی، اللہ اللہ، ابھی صحیح سے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، بیوی جو ہے وہ اپنے مائکے شکایت کرتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر شکایت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ رشتے ٹوٹنے کی وجہ آپ کو بتاؤں، آج جو جلد سے جلد ڈیورس ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی
پہلی وجہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. نہ بیوی شوہر کا مقام سمجھتی ہے نہ شوہر بیوی کا. اللہ اللہ. تمہیں کسی دنیا دار کا کردار لے کر نہیں چلنا چاہیے, تمہیں کسی بالی ووڈ کے اسٹار کا کردار لے کر نہیں چلنا چاہیے. اللہ اکبر. تمہیں اگر کردار اپنانا چاہیے تو ابو بکر صدیق کا کردار اپنانا چاہیے, مولا علی کا کردار اپنا چاہیے, فاروق اعظم کا کردار اپنانا چاہیے, عثمان غنی کا کردار اپنانا چاہیے. اللہ اکبر. میرے آقا کا کردار اپنانا چاہیے. میرے آقا کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیویوں سے, کتنا پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے ایک برتن میں پانی پیا, میرے آقا آئے, میرے آقا نے کہا عائشہ بتا تو نے کہاں سے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہے. اللہ اللہ. آج کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا کھانا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کا پینا پسند نہیں کرتے. لو دیکھو دیکھو کوئی عام انسان نہیں ہے, دیکھو دیکھو کوئی دنیا دار نہیں ہے, احمد مختار ہے, نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, سید الانبیاء ہے, سید الفوسا آقا ہے. اللہ اللہ. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے آقا کو بتایا اے میرے آقا آپ کیا کریں گے پوچھ کر, اے میرے آقا آپ کیا کریں گے پوچھ کر کہ میں نے کہاں سے پانی پیا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ نے جب میرے آقا کو بتایا اے میرے آقا میں نے یہاں سے پانی پیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اس پانی کو پھینکا نہیں, میرے آقا نے کہیں دوسری جگہ اپنے ہونٹ لگا کر پانی نہیں پیا, بلکہ میرے آقا نے اپنے مقدس ہونٹ, اپنے مقدس نوری نوری ہونٹ, اپنے کافوری ہونٹ, اللہ اکبر, جہاں سے اما عائشہ صدیقہ نے پانی پیا تھا میرے آقا نے وہیں پر ہونٹ لگا کر پانی پی لیا اور دنیا کو بتا دیا اے دنیا والوں بی بی قدموں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, بی بی سینے سے لگانے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی نہیں ہوتی صحیح طریقے سے, سچ بتا رہا ہوں, مہندیاں نہیں چھوٹتی ہیں, لوگ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آج کچھ لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ تجھ پر بھروسہ کر کے رسول پاک کی سنت کو ادا کر کے تیرے گھر پر آئی, اپنے باپ کو چھوڑا تیرے لیے, اپنے بھائی کو چھوڑا تیرے لیے, اپنی ماں کو چھوڑا تیرے لیے, خاندان کو چھوڑا تیرے لیے, شہر کو چھوڑا تیرے لیے, اور تو بیوی پر ظلم کرتا ہے. کیا ضرورت ہے بیوی پر ظلم کرنے کی؟ کبھی میرے آقا نے اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کیا. اللہ اللہ. میرے آقا تو اپنی بیویوں سے پیار کیا کرتے تھے, میرے آقا تو اپنی بیویوں سے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب میں آپ کو بتاؤں, لوگ اپنی بیویوں پر شک کرنا بند کریں, لوگ اپنی بیویوں کو مارنا بند کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی بیویوں کو نماز سکھاؤ, اپنی بیویوں کو راہ راست پر چلاؤ. اللہ اللہ. میں آپ کو بتاؤں, چند منٹ کی بات ہے, آج کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں جو شادی کے بعد مہندی نہیں چھوڑتی, اپنے مائیں کے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہیں. اللہ اللہ. میری وہ بہنیں سنیں جو اپنے شوہروں پر شک کرتی ہیں, میری وہ بہنیں سنیں جو اپنے شوہر کو اونچی نگاہ سے نہیں دیکھتی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کا عورت اس سے ناراض ہو, اگر کسی عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو, اگر کسی عورت کا دولہا اس سے ناراض ہو, اگر کسی عورت کا شوہر, اگر کسی عورت کا ہمراہ اس سے ناراض ہو اور وہ ایسے ہی سو جائے, اللہ اکبر کبیرہ, اور صبح ہو جائے, اللہ اللہ. دیکھو عظمت سنو شوہر کی, دیکھو تعظیم سنو شوہر کی, دیکھو مقام سنو شوہر کا, دیکھو بلندی سنو شوہر کی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا شوہر, کسی عورت کا ہمراہ اگر اس سے ناراض ہو کر سو گیا تو اس عورت پر کسی دنیا دار کی لعنت نہیں ہوتی, بلکہ مجھ مصطفیٰ اللہ کے فرشتوں اور پروردگار کی لعنت ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک پروردگار کی لعنت ہوتی ہے جس کا شوہر ناراض ہو اور وہ اسی حالت میں سو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, عظمت دیکھیں شوہر کا, مقام دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم پر مقام دیکھیں شوہر, اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں, دانے نکل آئیں اور ان سے پیپ نکل کر بہتا ہو,
عظمت دیکھیں، مقام دیکھیں. دیکھیے مذہب اسلام نے پیپ کو چاٹنے کی اجازت نہیں دی. مذہب اسلام نے کسی نجس چیز کو چاٹنے کی اجازت نہیں دی، لیکن مقام بتانے کے لیے، مرتبہ بتانے کے لیے، بلندی بتانے کے لیے مثال بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم پر دانے نکل آئے، اگر کسی عورت کے شوہر کے جسم پر پھوڑے نکل آئے اور ان سے پیپ نکل کر بہتا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عورت، مقام دیکھیں، اگر عورت اس پیپ کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے، اگر عورت اس پیپ کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتا. آپ شان دیکھیں، مقام دیکھیں کہ شوہر کا مقام کیا. لیکن آج کچھ عورتیں ہیں چوراہوں پر، کچھ عورتیں ہوتی ہیں چوراہوں پر گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے پڑوسیوں سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں. کاش تم نے فاطمہ الزہرا کے کردار کو پڑھا ہوتا، کاش تم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے کردار کو پڑھا ہوتا، کاش تم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کردار کو پڑھا ہوتا، کاش تم نے حضرت زینب کے کردار کو پڑھا ہوتا، کاش تم نے حضرت فاطمہ کے کردار کو پڑھا ہوتا. قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی حضرت فاطمہ کئی کئی دن بھوکے رہتی تھی لیکن اپنے شوہر سے کبھی شکوہ نہیں کی، اپنے شوہر کو کبھی آنکھیں نہیں دکھائیں. اور آج کچھ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کو آنکھیں دکھاتی ہیں. یہ سب چیزیں بند کرو اور شریعت کے مقدس راستے پر چل کر اپنی زندگی گزارو. یہ بات. اور کیا ہوتا ہے شادی کے بعد؟ شادی کے بعد کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. بیوی کے آتے ہی اپنے والدین کو اونچی آواز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا تمہیں پتا نہیں قرآن اعلان کر رہا ہے اپنے والدین سے اف تک نہ کہو. کوئی دنیا کی کتاب نہیں، کسی دنیا دار کی کتاب نہیں، قرآن ہے قول خدا، قول محمد. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے. دنیا بدل جائے گی، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس آ سکتی ہے، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہزاروں کوشش کی گئی قرآن کو بدلنے کی، ہزاروں کوششیں کی گئی قرآن کو مٹانے کی. اللہ اکبر. امریکہ کا ایک ظالم انگریز، اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور سمندر کے کنارے اس نے قرآن پاک پر معاذ اللہ رب العالمین گولیاں چلانا شروع کر دی، قرآن کی بے عزتی کرنا شروع کر دی. پوری میگزین اس نے گولیوں کی خالی کر دی. لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک پر گولی چلانے سے قرآن پاک مٹ جائے گا، قرآن پاک کی عظمت ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ، ادھر اس نے یہ حرام کام کیا. سمندر کے کنارے تھا، تاریخ گواہ ہے، امریکہ کی وادیاں گواہ ہے، وہاں پر ایسا زلزلہ آیا کہ بستیاں کی بستیاں ویران. اور اس نے سوچا اگر وہ وہاں پر قرآن کو جلا دیتا معاذ اللہ رب العالمین تو کیا قرآن مٹ جاتا؟ قرآن کو مٹانے کے لیے اگر کوئی بھی آئے گا تو وہ خود مٹ جائے گا. اس لیے قرآن کی حفاظت، قرآن کا تحفظ کوئی دنیا دار نہیں کر رہا، خود پروردگار کر رہا ہے. دنیا دار نہیں، خود پروردگار کر رہا ہے. اور قرآن تو آج الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے الفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ اللہ کریم کا کروڑوں بار احسان ہے کہ پروردگار ہمارے سامنے اور ہمارے درمیان مولا تعالیٰ ہر سال نئے نئے الفاظ کو پروردگار پیدا فرما رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہمارے آنے والی ہماری تمام نسلوں کو حافظ قرآن بنا. قرآن پاک کی مقدس عظمت انہوں نے سوچا مٹا دیں گے، نہیں مٹا سکتے. پوری دنیا کے حافظوں کو مٹانا پڑے گا، تب بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتے. اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کی کتاب نہیں، اللہ رب العزت کی کتاب. لوگ والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو
آج والدین کی خدمت کر لو. دانش بھائی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ مرحوم آفتاب صاحب کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے. آج لوگ شادی کے بعد والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں بیوی آئی نہیں کہ تیور بدل جائے.